بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ایک بزرگ گزرے ہیں فضیل ابن عیاض۔ اس دور میں خلیفہ تھے ہارون رشید۔ ہارون رشید نے فضیل ابن عیاض سے درخواست کی کہ کچھ نصیحت فرمائیے۔ محترم نے کہا علم دین کے جاننے والے کم ہو گئے ہیں، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ خلافت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو شخص حافظ ہوگا اس کو سالانہ 1000 دینار وظیفہ دیا جائے گا، جو عالم ہوگا اس کو 3000 سالانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ اس اعلان کے چند سال کے بعد بغداد کے گھر گھر میں حافظوں اور عالموں کی بڑی تعداد، کئی لوگ حافظ و عالم ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے سامنے کوئی مستقبل دکھائی دیتا ہے تو اس کے حساب سے وہ فیصلے کرتا ہے۔ اگرچہ اس ہندوستان میں کیا، عالم اسلام میں دینی علم کو باقی رکھنے کے لیے علماء نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ تمام فاقہ کشی اور فاقہ مستی اور تنگحالی اور فقر کے باوجود انہوں نے بچوں کو دین پڑھایا ہے، نمازیں پڑھائی ہیں اور دین کو باقی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ایک بات اور جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے بچپن میں مکتب میں حافظ صاحب، قاری صاحب سے جو مکتب میں تھے، انہوں نے 10 سورتیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک یاد کرا دی۔ الحمدللہ آج تک ہم سب کو یاد ہے، لیکن اس کے آگے کبھی کوئی سورہ ہم کو نہیں یاد ہوتی۔ ہم نے وہیں تک محدود کر دیا، جبکہ صحابہ کرام نے قرآن کریم ہر عمر میں یاد کیا۔ قرآن کریم کو روز بروز اس میں علم میں اضافہ کرنا چاہیے۔ 10 صورتیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک ہم نے پڑھ لی، اس کے آگے ہم کوئی سورہ یاد نہیں کرتے، جبکہ عمر کے کسی حصے میں ہو قرآن یاد کیجئے، قرآن کو حفظ کیجئے، جتنا ہو سکے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ تجربے کے طور پہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے ایک منصوبہ چلایا تھا، منصوبہ بندی کی تھی کہ بعض جگہوں پہ حافظ نہیں ملتے قرآن سنانے کے لیے رمضان میں، تو انہوں نے کیا کیا، 30-32 آدمیوں کو تیار کیا اور کہا کہ ہر ایک پورے سال میں ایک پارہ یاد کرو۔ ایک ایک کر کے 30 پارے کے 30 آدمی حافظ تیار ہو گئے، ایک ایک پڑھ دیا، قرآن مکمل ہو گیا۔ تو قرآن کی طرف بڑھیے، قرآن کو یاد کیجئے، قرآن کو بہتر بنائیے، بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کیجئے، تاکہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ نیکی حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہمیں یاد کرنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔